بھائیوں کو سلام اور آج پاک جمعہ سب کو مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں سسٹر جی اور پاسٹر جی کا نہایت شکر گزار کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی کلیسیا کے ممبرز کو ایسے موقع پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس بات کے لیے خداوند کا بھی شکر ہو۔ آج جو مجھے موقع دیا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے 5واں کلمہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ 5واں کلمہ جو خداوند نے اپنے صلیب پر بولا وہ یہ تھا، میں پیاسا ہوں۔ میرے ساتھ حوالہ کھولیں، یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 28ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 28 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ اس کلمے کا وقت دیکھا جائے تو تقریباً 2:30 بجے، جبکہ تمام ملک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کلمے کی نوعیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کلمے میں مسیح نے بدن کی ایک ضرورت کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ پانی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی یا یہ کوئی درخواست نہیں تھی کہ وہ پانی مانگنا چاہتا تھا یا اس کو پیاس تھی، بلکہ حقیقت کا بیان تھا۔ مسیح مجسم خدا تھا، وہ ایک طرف کامل خدا تھا تو دوسری طرف کامل انسان بھی تھا۔ سب انسانوں کی طرح اسے بھوک، پیاس، گرمی، سردی، غم، خوشی، تھکن، آرام، سب باتیں اسے پیش آتی تھیں۔ یہ کلمہ خاص مسیح کی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے وہ صلیب پر پیاسا ہوا۔ وہ اپنی الہی قدرت استعمال کرتے ہوئے پانی مہیا کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا تاکہ تمام دکھ انسان بن کر سہ سکے۔ اب ہم دیکھیں گے مسیح کی پیاس کیا تھی، کہ مسیح کو کس چیز کی پیاس تھی۔ مسیح کی پیاس سے مراد یہ ہے کہ مسیح کی کیا چاہت تھی، مسیح کیا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر کلام پڑھتے وقت ہمیں ایسی آیات یا ایسے خیال مل جائیں جو ہمیں بتائیں کہ خدا یا مسیح کیا چاہتا ہے، تو وہ مسیح کی پیاس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صلیب پر مسیح کی خواہش تھی کہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوں، یہ اس کی پیاس تھی۔ چند حوالوں میں خدا کی پیاس یعنی خدا کی جو خواہش تھی وہ بیان کی گئی ہے۔ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، 2 پطرس 3 باب اس کی 9ویں آیت میں خداوند کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ خداوند کی جو پیاس تھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 2 پطرس 3 باب اس کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کی یہ جو چاہت تھی وہ اس کی پیاس تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ نجات پائیں، سب لوگ توبہ کریں اور ان کے اندر خدا کی محبت اور خدا کی روانگی پیدا ہو سکے، کہ وہ خدا کے ساتھ رابطہ کنیکٹ کر سکیں۔ اب ہم کلمے کا عدد دیکھیں تو اس کلمے کا عدد 5 ہے جو فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ فضل کے معنی ہے وہ رحم جس کے ہم حقدار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پورا انصاف کرے تو ہم سب گناہگار ہیں اور ہم سب سزا کے حقدار ہیں۔ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا کیونکہ خداوند نہایت رحیم و کریم خداوند خدا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب نجات پائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کلمے کا جو حاصل کلام ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلا اور اہم سبق اس کلمے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں وہ کلام کی عظمت ہے۔ خداوند مسیح نے صلیب پر بھی کلام کو زیادہ سامنے رکھا اور ہر لمحہ اس کا احترام کیا۔ اس نے یہ خاص خیال رکھا کہ ہر ایک لفظ جو اس کے بارے میں بولا جائے وہ پورا ہو۔ ہمیں بھی کلام کو
پڑھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ کلسیوں 3:16 آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے اور ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ کلام کو آپ سے چرا لے جائے اور پھر آپ کو ہلاکت کی طرف مائل کرے، بلکہ خداوند کی چاہت کو ہم نے اپنانا ہے، جو کہ خداوند کی چاہت تھی، جو خداوند کی پیاس تھی کہ سب توبہ کریں اور نجات پائیں۔ اور آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے گزارنا شروع کریں تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوا سکیں۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ آمین۔